نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ تمام احباب کو ایمان و صحت کی بہترین حالت نصیب فرمائے۔ معزز ناظرین، آج کی اس نشست میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک بہترین واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ واقعوں کو مکمل سماعت کرنا ہے۔ اگر واقعہ اچھا لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ معزز ناظرین، ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ علیہ السلام کی دائیں جانب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما موجود تھے اور بائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ تو اسی دوران آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں کوئی چیز پینے کے لیے پیش کی گئی، دودھ تھا یا کوئی اور چیز جو پینے کے لیے تھی پیش کی گئی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پیا اور آپ علیہ السلام سے یا تو وہ چیز کچھ بچ گئی برتن کے اندر یا آپ علیہ السلام نے جان بوجھ کر کچھ بچا لیا جو پینے کی چیز تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب موجود تھے حضرت عبداللہ ابن عباس اور بائیں جانب موجود تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زیادہ حق بنتا ہے دائیں جانب والے کا، الایمن فالایمن، پہلے حق ہے دائیں جانب والے کا، پھر حق بنتا ہے بائیں جانب والے کا۔ لیکن یہاں پر آپ علیہ السلام کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ جو دائیں جانب صحابی موجود تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ عمر میں بہت چھوٹے تھے اور ان کی عمر اتنا آپ اندازہ لگا دیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 15 سال تھی، اور بائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے جو تمام صحابہ کرام میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، ایک امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ تمام انبیاء کے بعد ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب سے افضل ترین اگر کوئی انسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بائیں جانب وہی موجود تھے، عمر کے اعتبار سے بڑے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے بڑے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ ابو بکر کو دوں، اس لیے کہ وہ عمر میں بڑے ہیں اور جبکہ حق بائیں جانب والے کا بن رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اجازت طلب کی کہ اے ابن عباس، حق تو تمہارا بنتا ہے اس مشروب کا جو اس کے اندر ہے، اس لیے کہ آپ دائیں جانب موجود ہیں، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ مشروب میں پہلے ابو بکر کو پیش کروں، ابو بکر اس سے پی لے، پھر آپ کو دیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ کے جھوٹے پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، لہٰذا آپ کا جھوٹا سب سے پہلے میں پینا پسند کروں گا اور حق بھی میرا بنتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ پیالہ، وہ مشروب حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھوں تھما دیا۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس کا حق ہو پہلے اس کو مقدم رکھا جائے، پہلے حق والے کا حق ادا کیا جائے، پھر بعد میں دوسرے کی طرف جائے۔ اب دیکھیں، آپ علیہ السلام کے لیے کوئی فرض واجب نہیں تھا کہ وہ دائیں جانب والوں کو دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو درس دینا چاہتے تھے کہ جس کا حق بنتا ہو پہلے اس کو دیا جائے، اس کو مقدم رکھا جائے۔ اب دیکھیں، اگر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بائیں جانب موجود تھے ان کو دے دیتے مشروب پینے کے لیے، تب بھی کوئی آپ علیہ السلام کے لیے مسئلہ نہیں تھا، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درس دیا کہ میں نبی ہوں، میری زبان سے نکلنے والی ہر بات امت کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز دے دیتے ابو بکر صدیق کو وہ مشروب پینے کے لیے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اس پر کوئی جرح نہ کرتے، کوئی اعتراض نہ کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر کسی کو اعتراض کا حق ہی حاصل نہیں ہے، کوئی بات کرنے کی اس کو جرت ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے اجازت مانگی، وہ عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگ کر بتلا دیا کہ جس کا حق بنتا ہے پہلے اس کو دیا جائے، پھر بعد میں دوسروں کی طرف جایا جائے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چونکہ حضور کے نام لیوا ہیں، اسی سے محبت کے دعوے دار ہیں، لہٰذا جس کا جو حق ہو اس کو اس کی طرف لوٹا دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو
عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔